الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسول والأئمة الطيبين الطاهرين. ہماری گفتگو کتاب اصول کافی جلد نمبر 1 کتاب عقل والجہل روایت نمبر 12 پر ہم پہنچے تھے، جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جناب ہشام سے مخاطب ہیں۔ اچھا، یہ وہ روایت ہے کہ اگر ہم اس روایت کو سمجھ لیں تو جو سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے کہ عقل کے مقابلے میں جہل کیوں لایا گیا، عقل کے مقابلے میں حمق کیوں نہیں لایا گیا، بیوقوفی کو کیوں نہیں لایا گیا، یا اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں اگر کتاب عقل والجہل ہے تو کتاب علم والجہل کیوں نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ یہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا یرحمکم اللہ۔ تو آپ اس سوال کو ذہن میں رکھیے گا، یہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو روایتوں میں آگے آئے گا، صحیح نا آغا صاحب؟ تو یہ روایت اگر ہم سمجھ لیتے ہیں جناب ہشام کی، کہ جس سے امام مخاطب ہیں اور عقل کے بارے میں، عقلاء کے بارے میں، عاقلوں کے بارے میں امام بیان کر رہے ہیں، اگر ہم اس روایت کو سمجھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ عقل کے مقابلے میں جہل ہے نہ کہ حمق ہے۔ سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ جید، تو ہم پہنچے تھے اس روایت کے یا ہشام ثم ذکر اول الالباب باحسن الذکر، یعنی پروردگار عالم قرآن کریم میں اول الالباب کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اچھے انداز میں کر رہا ہے۔ اول الالباب کسے کہتے ہیں؟ یعنی سمجھنے والے لوگ، عقل کو استعمال کرنے والے لوگ۔ وحلاہم باحسن الحلیہ، انہیں بہترین انداز میں مزین کیا خدا نے الفاظ کے ذریعے سے۔ وہ کیا کہا؟ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ جسے یعنی خدا حکمت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے حکمت دے دیتا ہے، اور پروردگار عالم جسے حکمت دیتا ہے اسے بہت زیادہ خیر عطا کرتا ہے، یعنی حکمت کو برابر کیا ہے بہت زیادہ خیر کے، بہت زیادہ بھلائی کے۔ سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ حکمت جی ابھی آگے آ رہا ہے جی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اس چیز کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحبان عقل ہے۔ اب صاحبان عقل تو ہر انسان ہے، اب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا ہو جو صاحبان عقل نہ ہو، لیکن صاحبان عقل سے مراد یہ ہے کہ جو عقل کو استعمال کر رہا ہو۔ سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ اس کے بعد ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ اب دیکھیں، صاحبان عقل کو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ صاحبان حکمت ہیں، ان کے پاس حکمت ہے، صحیح ہے۔ دوسرا صاحبان عقل کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے۔ کل من عند ربنا، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، کچھ بھی جو ہے وہ سامنے والے نے ایجاد نہیں کیا، جو کچھ ہے وہ کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اسے بھی وہی سمجھے گا جو صاحبان عقل ہو، یعنی جو سمجھدار ہو، عقل کو استعمال کر رہا ہو۔ تو دیکھیں اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے صاحبان عقل کو مومن کہا، اس سے پہلے والی آیت میں پروردگار عالم نے صاحبان عقل کو کیا کہا؟ صاحبان حکمت۔ صحیح آگا سب؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو زمین و آسمان ہے، ان کی جو مخلوقات ہے، ان کی جو خلقت ہے، اس کے اندر نشانیاں ہیں، کس کے لیے ہے؟ صاحبان عقل کے لیے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر گفتگو حکمت کی ہے تو صاحبان عقل، اگر گفتگو ایمان کی ہے تو صاحبان عقل، اور اگر غور و فکر کی بات ہے خلقت کے اوپر تو اس میں بھی وہی سوچے گا، یہ نشانیاں اسی کے لیے ہے جو صاحبان عقل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ یہ تیسری آیت میں خدا کس طرح سے صاحبان عقل کی مدح کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا، اب دیکھیں رات کے وقت سجود، وقائما، اور قیام، یحذر الآخرہ، جو آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ دیکھ رہے خائف اور امید رکھنے والا، سمجھ رہے ہیں؟ المؤمن راجع وخائف، مومن کیا ہے؟ ایک روایت میں کیا ہے؟ مومن راجع بھی ہے اور
خائف بھی ہے. دیکھ رہے ہیں اگر صاحب. اچھا اب آپ کڑی سے کڑی کو ملائیے گا. بعض روایتیں ملتا ہے کہ المؤمن بین الخوف والرجاء، بعض میں ملتا ہے کہ المؤمن خائف راجع، کہ مومن جو ہے وہ خوف زدہ بھی ہوتا ہے اور امیدوار بھی ہوتا ہے. اچھا خوف کس سے ہوتا ہے؟ قیامت سے. صحیح ہے. امیدوار کس کا ہے؟ رحمت کا. اچھا یہ کون ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ صاحبان عقل. دیکھ رہے ہیں اگر صاحب، اگر آپ کڑی سے کڑی کو جوڑیں گے، آیت کو آیت سے جوڑیں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے خود بخود آئے گا. جائیے اب یہاں پر خدا فرماتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا اب یہ آیت تو بہت مشہور ہے ہمارے یہاں اہل علم کے درمیان. کیا علم رکھنے والے وہ برابر ہو سکتے ہیں ان کے کہ جو علم نہیں رکھتے؟ اچھا انما یتذکر اولو الالباب، اس کو بھی خدا نے خاص کس کے ساتھ کیا؟ صاحبان عقل کے ساتھ کیا، سمجھدار لوگوں کے ساتھ کیا، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحبان عقل جو ہے وہ خائف بھی ہوتا ہے، وہ راجع بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. اور یہی وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو برابر نہیں ہو سکتا اس کے کہ جو صاحبان عقل نہیں ہے. صحیح ہے نا صاحب. اس کے بعد کیا ہے؟ وقال کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اب یہ جو کتاب ہم نے تم پہ نازل کی ہے اس پہ جو ہے وہ حال تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبیر کریں. ہاں ولیتذکر اولو الالباب، اور سمجھنے والے سمجھنا چاہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں. یعنی یہ آیت جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ صرف سمجھدار لوگوں کے لیے ہے. اچھا قرآن کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا؟ لا ریب فیہ ہدی للناس. اچھا آپ کہیں گے کہ پروردگار عالم نے، اب دیکھیں کچھ شبہات ایسے ہیں کہ اصل میں وہ شبہ نہیں ہے، وہ عدم العلم ہے. میں بات سمجھ رہے ہیں صاحب. میں کئی دفعہ جو ہے وہ شبہ پر بحث کرتا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم کہتے ہیں یہ شبہ ہے، یہ فلاں چیز شبہ ہے. تو وہ اصل میں شبہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے عدم علم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. در حقیقت کوئی شبہ نہیں ہے. اسی طرح مثلا اصول کی بحث میں اگر آپ جائیں کہ جو تعارض کی بحث آتی ہے تو بعض اصولی کہتے ہیں کہ اصل کوئی تعارض ہے ہی نہیں حدیثوں کے درمیان. مشکل یہ ہے کہ ہمیں حل کرنے نہیں آتا، یا ہمیں دو حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی، یا تو ہم حمل نہیں کر پاتے حدیثوں کو، تو ہم کہتے ہیں کہ تعارض پایا جاتا ہے دو حدیثوں کے درمیان. سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ جائیے ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. تو ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو لوگ ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہوتے قرآن سے؟ تو آپ اس کو اس آیت سے مقید کریں گے کہ وہی لوگ کہ جو صاحبان عقل ہوں ان کے لیے آیت کتاب نازل ہوئی ہے، اور وہ لوگ اس کی آیتوں میں جب غور و فکر کریں گے اور سمجھنا چاہیں گے تو وہ مستفید ہوں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ جید. تو لہٰذا قرآن تو ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن وہ لوگ کہ جو صاحبان عقل ہیں. وقال وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یعنی ہدایت ہے اور ذکر ہے کس کے لیے؟ اولی الالباب کے لیے. تو جو مخاطب ہے پروردگار عالم کس کے ساتھ ہے؟ صاحبان عقل کے ساتھ ہے. یعنی ہر بندے کے ساتھ مخاطب نہیں ہے جو کل بہیمہ ہوں. یعنی اگر انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کرے، اب آگے روایت میں آئے گا کہ وہ اس کی مثال ایک عام جانور کی طرح ہے. صحیح نا اگر سب؟ جید. اس کے بعد وقال وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اچھا اب مومن کون ہے؟ جو صاحب عقل ہو. اب جیسے پہلے گزرا کہ ایمان وہی لا سکتا ہے کہ جو صاحب عقل ہو، تو مومن جو ہے وہ صاحب عقل ہوتا ہے. تم ذکر کرو. صحیح ہے، کیونکہ ذکر جو ہے وہ کس کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ مومنین کو. یا ہشام ان اللہ تعالی یقول فی کتابہ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب. یہ ذکر ہے کس کے لیے؟ کہ جس کے پاس دل ہے، قلب ہے، یعنی عقل. اب دیکھیں قرآن میں عقل کو قلب بھی کہا گیا ہے. دیکھ رہے ہیں سب. اب اگر ہم اصطلاحات ائمہ کو حمل کرنا شروع کریں قرآن کے الفاظ پر تو آپ کو ایسا لگے قرآن آپ سے گفتگو کر رہا ہے. صحیح نا؟ اگر آپ قلب کی جگہ عقل لگائیں
تو بہت ساری آیتیں جو ہے وہ واضح ہوتی چلی جائیں گی، بہت سارے شبہات جو ہمارے ذہن میں جسے شبہ اولی کہا جاتا ہے وہ رفع ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وقال وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اب جو آپ نے سوال کیا تھا حکمت کا، کہ اس کا جواب یہاں پر ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کیا، کیا؟ ان اشکر للہ، کہ تم شکر کرو اللہ کے لیے، ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اگر تم شکر ادا کرتے بھی ہو تو تم اپنے لیے کر رہو، اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہے خدا کہہ رہا ہے میرا شکر ادا کرو تو خدا کا کوئی فائدہ ہو، کیونکہ نارملی ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم اپنے مفاہیم کے اعتبار سے سوچتے ہیں، انشاءاللہ کتاب توحید میں آئے گا مفاہیم پہ ہم گفتگو کریں گے، انسانی مفاہیم کے اوپر، کیونکہ ہم مفاہیم کے اعتبار سے سوچتے ہیں، ہم اپنے نظریے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب کوئی بندہ ہم سے کچھ کہتا ہے تو ہمارے ذہن میں پہلا سوال آتا ہے اس کو کیا فائدہ ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ کہ فلاں نے اگر کچھ بولا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے تو کیا خدا کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اگر میں خدا کا شکریہ ادا کر رہا ہوں تو کیا خدا کا جو مفہوم ہے وہ نشر ہوتا جا رہا ہے معاشرے میں؟ کیا خدا کو فائدہ ہو رہا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے انما، ہاں، ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جو کفر کرے گا خدا کو ضرورت نہیں اس کی، خدا بے نیاز ہے، خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا کی حمد و ثنا ویسے ہی بہت ہو رہی ہے، انسانوں سے زیادہ تو فرشتے ہیں، یہ ذرات سے زیادہ تو فرشتے ہیں، کچھ رکوع میں ہے تو کچھ سجود میں ہے، اس لیے خدا قرآن میں کہتا ہے اگر سب کے سب بھی کافر ہو جائے تو مجھے کوئی فرق پڑنے والا، میری کوئی سلطنت چھوٹی نہیں ہونے والی۔ صحیح نا آگے سب؟ جید قال الفہم والعقل، یہ جو حکمت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ فہم اور عقل۔ جید تو پتہ یہ چلا کہ حکمت کو ذکرہ بھی کہا گیا، حکمت کو عقل بھی کہا گیا، اور حکمت کو قلب بھی کہا گیا قرآن کے اندر۔ یا ہشام ان لقمان قال لابنہ، کہ جناب لقمان نے، اب لقمان حکیم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لقمان صاحب عقل ہیں۔ اب آپ جو ہے وہ اس کی تفسیر کرتے جائیں، شرح کرتے جائیں، ہم کہتے ہیں نا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، یعنی کیا مطلب ہے؟ لقمان صاحب عقل نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ تواضع للحق، حق کے سامنے جھک جاؤ، تکن اعقل الناس، اگر تم حق کے سامنے جھک جاؤ گے تو تم سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہوگا۔ اس کے پیچھے بہت ساری فلسفی ہے، بہت ساری فلسفی ہے کہ آپ اگر حق کے سامنے جھک جاتے ہیں تو جناب لقمان فرماتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ عاقل انسان ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دیکھیں حق ہے، حق کا انکار نہیں ہو سکتا، حق کو آپ چھپائیں گے کچھ عرصے تک چھپائیں گے، آپ زیادہ عرصے تک نہیں چھپا سکتے حق کو، بس سمجھ رہے ہیں سر؟ حق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ اگر 7 زمین کے اندر چھپا بھی دے تب بھی ایک وقت آئے گا کہ نکل کے باہر آ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل تو تھا ہی مٹنے والا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ اب مٹ گیا، وہ تو تھی، ایک معدوم چیز تھی نا اگر صاحب۔ دیکھیں اگر ہم ایک معدوم کو وجود کا نام دے دیں تو معدوم وجود نہیں ہو جاتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے شبہ وجودیہ ہو جاتا ہے، لیکن وجود حقیقی نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر حق کے سامنے جھک جائیں اور حق کو تسلیم کر لیں تو آپ کی عزت ہے معاشرے کے اندر، آپ کی واہ واہ ہے، لیکن اگر آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی رسوائی ہے، چاہے وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں سر؟ اچھا، اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِنَّ الْكَيِّسَ لَدَى الْحَقِّ يَسِيرٌ، کہ یقیناً سمجھدار انسان حق کے روبرو نرم اور اسے تسلیم کرنے والا ہوتا ہے۔ سمجھدار انسان جو ہے حق کے سامنے فوراً، ہاں یہ بات حق ہے، میں حق کے ساتھ ہوں، کیونکہ جو حق کے ساتھ ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور حق کس کے ساتھ ہے؟ حق علی کے ساتھ، والحق مع علی یدور حیث دار، جہاں جہاں علی جاتے ہیں وہاں وہاں حق۔ ہم سب کو، چاہے ہم متدین ہیں غیر متدین ہیں، ہم مسلم ہیں غیر مسلم ہیں، ہم سب کو عقلی طور پر حق کے پیچھے چلنے کا حکم ملا ہے کہ نہیں آگا سب؟ اور حق کو حکم ملا ہے کہ وہ علی کے پیچھے چلے، حق کو حکم ملا ہے کہ وہ علی کے پیچھے چلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔
اب جہاں علی ہے اور جو علی کے ساتھ ہے وہ عزت دار ہے. اب آپ مفاہیم کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں؟ ملائیں. صحیح نا آغا صاحب؟ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. یا بنیا ان الدنیا بحر عمیق، یہ جو دنیا ہے یہ ایک گہرے سمندر کی مانند ہے، بہت گہرا سمندر ہے. اب بتا ہمیں سمندر کے بارے میں کتنا پتا ہے؟ آج اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود کہ ہم سب مرین کے اندر ایٹامک بیلسٹک میزائل اور ایٹامک بوم وغیرہ سب رکھتے ہیں، 5% ہمیں سمندر کے بارے میں پتا ہے. 5%. اتنی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے کہ نہیں آگے سب، لیکن ہمیں سمندر کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں معلوم. تو امام جناب لقمان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا گہرے سمندر کی مانند ہے. صحیح. قد غرق فیہا عالم کثیر، اس میں بہت سارے عالم جو ہے غرق ہو چکے ہیں. فلتکن سفینتک تقوی اللہ، اب تمہاری کشتی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کا تقوی. یہ سب سے اہم چیز ہے. آپ حق پر ہے، آپ باطل پر ہے، اگر آپ تقوی پر ہے خدا آپ کو عزت دے گا، خدا آپ کو آگے بڑھائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ صحیح ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ وحشبها الایمان، اور اس کا جو مواد ہو وہ کیا ہو؟ ایمان ہونا چاہیے. وشراعها التوکل، شراع کہتے ہیں کشتی کے اوپر ایک پردہ لگایا جاتا ہے کپڑا، اور وہ ہوا کے رخ سے، اس کپڑے کو ہوا کے رخ کے حساب سے کیا ہے تو کشتی اسی ہوا سے چلتی ہے. تو یہ جو شراع ہے یہ کیا ہونا چاہیے؟ توکل، یعنی بہتے ہوئے سمندر کے ساتھ بہہ جائے. سمجھ رہے ہیں سب؟ یعنی انسان کی زندگی پوری کی پوری کہ چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، وہ سب کے سب کس اعتبار سے ہو؟ توکل کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ وَقَيِّمُهَا الْعَقْلِ، اب جو اس کا نگہباں ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ عقل ہونا چاہیے کہ چلنا کیسے، آگے کیسے بڑھنا ہے، اس کو محفوظ کیسے رکھنا ہے. صحیح. وَسُكَّانُهَا الصَّبْرُ، اور اس کا جو باشندے ہیں وہ کون ہونے چاہیے؟ صبر ہونا چاہیے. کیا خوبصورت تعبیر کی ہے، بہترین تعبیر ہے کہ نہیں؟ جید. یا ہشام ان لکل شیء دلیل، ہر چیز کی ایک دلیل ہے. ودلیل العقل التفکر، ہر چیز کی طرف ایک رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے ہر چیز کی طرف. اور عقل کا رہنما کون ہے؟ تفکر ہے. اس لیے بعض روایتوں میں کیا بولتا ہے کہ تفکر ساعہ افضل من عبادت 70 سنہ، کہ ایک گھنٹے کی عبادت کا، ایک گھنٹے کا تفکر کرنا وہ 70 سال کی عبادت سے کیا ہے؟ افضل ہے. دیکھ رہے ہیں سب؟ جی. والدلیل التفکر الصمت، اگر آپ نے تفکر کرنا ہے تو میڈیشن کریں، خاموش رہیں. کرتے ہیں نا بعض لوگ، ایک جگہ جا کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں بیٹھ کر، ہے کہ نہیں؟ جی. وَلِكُلِّ شَيْءٍ، یہ بدھزم ایک مذہب ہے، بدھزم. ہاں، بدھزم ایک مذہب ہے جس کا جو بانی ہے بدھ، اس کا نام کیا تھا؟ گوتم بدھ. وہ بھی پوری رات جو ہے تقریباً 6 سال اس نے میڈیشن کیا، یعنی 6 سال تفکر کیا، بیٹھا رہا خاموشی سے ایک درخت کے نیچے، 6 سال بیٹھا رہا، غور و فکر کرتا رہا. صحیح ہے. اور پھر اس کو نروان ملا، ان کا نروان کہتے ہیں، ایک خاص ان کی اصطلاح ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تفکر والی بات ہے اس کے لیے ضروری ہے انسان کا خاموش ہونا. سمجھ رہے ہیں سب؟ جی. وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةٌ وَمَطِيَّةُ الْعَقْلِ تَوَاضُعٌ وَكَفَى بِكَ جَهْلًا أَن تَرْكِبَ مَا نُهِيتَ عَنْهُ، تمہاری جہالت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس چیز کا تمہیں منع کیا جائے تو وہی کام کرو. بھئی جب منع ہو گیا تو نہ کرو. اب وہ چاہے خدا کی جانب سے ہو، چاہے وہ کوئی اور قوانین کے تحت ہو. یا ہشام ما جاگا صاحب؟ ہاں. وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةٌ وَمَطِيَّةُ الْعَقْلِ، یعنی ہر چیز کی ایک زینت ہے، خوبصورتی ہے. عقل کی زینت اور خوبصورتی کیا ہے؟ تواضع ہے، کہ انسان جو ہے متواضع رہے. یا ہشام ما بعث اللہ انبیاءہ ورسولہ الی عبادہ الا لیعقلوا عن اللہ، انبیاء کو جو بھیجنے کا مقصد ہے، سارے انبیاء کا، رسولوں کا، وہ ایک ہی مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ الا لیعقلوا عن اللہ، تاکہ وہ اللہ کے امور کو سمجھیں. صحیح. فاحسنہم استجابۃ احسنہم معرفۃ، سب سے بہترین اللہ کی بات ماننے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ، سب سے بہترین معرفت رکھنے والا ہے. وَعَلَمْهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ أَحْسَنَهُمْ عَقْلًا، کہ جس کی عقل سب سے زیادہ ہے، علم بھی اس کا. اب دیکھ رہے ہیں علم کا تعلق عقل کے ساتھ کیا ہے؟ جتنی زیادہ عقل ہوگی اتنا زیادہ کیا ہوگا؟ علم. تو ربط ذرا آپ دیکھیے گا، پھر کتاب کے نام کی طرف غور کیجیے گا کہ عقل والجہل کیوں کہا. آیا جو ہم کہتے ہیں
علم کے مقابلے میں جہل ہے، آیا یہ اصطلاح تسامحاً ہے یا حقیقتاً ہے؟ حقیقت میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ جہل کے مقابلے میں عقل آنا چاہیے یا جہل کے مقابلے میں علم آنا چاہیے؟ سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تو آپ دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہوگا جس کے پاس عقل سب سے زیادہ ہوگی۔ وَأَكْمَلُهُمْ عَقْلًا أَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جن کی زیادہ عقل ہوگی اتنا ہی زیادہ ان کا دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا؟ درجات ہوں گے۔ صحیح رہا صاحب؟ یا ہشام اِنَّا لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْن، اللہ نے لوگوں پر دو حجتیں رکھی ہے، حجتاً ظاہرتاً و حجتاً باطنتاً، فاما الظاہرہ فالرسل والانبیاء والائمہ واما الباطنہ فالعقول۔ اب دیکھ رہے ہیں عقل کس کے مقابلے میں ہے؟ حجہ ظاہریہ کے مقابلے میں عقل ہے۔ تو عقل کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ عقل کتنی زیادہ اہم ہے۔ اب جب کل ہم نے روایت میں ایک شخص آیا امام کے سامنے، کہا مولا کیا فضیلت ہے اس کی، کیا عبادت ہے اس کی، تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ کیف ہے عقلہ، اس کی عقل کیسی ہے؟ لا ادری۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ پروردگار عالم عقل کی بنیاد پر جزا اور سزا دے گا، نہ کہ اعمال کی بنیاد۔ پھر اس کے بعد ایک قصہ سنایا بنی اسرائیل کا، آپ کو پورا یاد ہوگا، ہے نا کیا؟ تو عقل کتنی امپورٹنٹ ہے۔ یا ہشام ان العاقل الذی لا یشغل الحلال شکرہ۔ اب آپ دیکھیں، اب گفتگو ہو رہی ہے عقل کی، یہاں سے آپ ڈیفینیشن نکالنا شروع کر دیجئے گا۔ تعریف عقل، امام صفات بیان کر رہے ہیں، اب آپ یہاں سے آپ جو ہے وہ منطقی تعریف نکالیے کہ عقل کیا ہے، عاقل کیا ہے، صحیح نا؟ پہلی صفت کیا بیان کی کہ عاقل وہ ہے کہ لا یشغل الحلال شکرہ، کہ اس کو حلال کی کمائی جو ہے شکر سے منشغل نہ کر دے، دور نہ کر دے، وہ شکر کرتا رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جتنا بھی مصروف ہو جائے حلال کاموں میں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا جناب سلیمان کا اور جناب داؤد کا، کہ جب جناب داؤد نے خدا سے دعا کی تھی، یاد آیا کہ پروردگار تو مجھے بتلا دے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، تو وہ پڑوسی کون تھا؟ جو شکر کرنے والا تھا، ہے کہ نہیں آگا سر؟ جید ولا یغلب الحرام صبرہ، کہ حرام جو ہے اس کے صبر پر غالب نہ آ جائے، اس کا صبر جو ہے حرام سے آگے ہو، برتر ہو۔ یا ہشام من سلط ثلاثا علی ثلاثا فکأنما عان علی حدم عقلہ، کہ جس نے تین چیزوں کو تین چیزوں پر مسلط کر دیا، اس کی عقل کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی، اس نے اپنی عقل کو ختم کر دیا۔ من اظلم نور تفکر بطول عملہ۔ اب دیکھیں عقل کو ختم کرنے کے اسباب، یہ ایک پورا ٹاپک ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے آپ سے کہ آقا آپ نے عقل کی اتنی فضیلتیں بیان کی ہے، تو عاقل کی صفات کیا ہیں؟ وہ آپ کے سامنے گزری، صحیح ہے کہ عاقل کون ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں۔ اب عقل ختم کیسے ہوتی ہے یہ بھی بتائیے۔ تو اس کے اسباب جو ہے، سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان بہت لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، پھر مجھے یہ کرنا ہے، پھر مجھے وہ کرنا ہے، تفکر کو چھوڑ دیتا ہے، غور و فکر چھوڑ دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی آگا صاحب؟ تو تفکر کو چھوڑ دیا نا یہاں پر، من اظلم نور تفکری بطول عمل ہے، کہ جو اپنے تفکر کے نور کو اندھیرے میں ڈال دیتا ہے، بجھا دیتا ہے نور کو، یعنی گویا کہ تفکر کی جو موم بتی ہے اسے بجھا دیتا ہے ہوا مار کے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، وہ ان خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ جید کوئی سوال ہے اس پہ؟ کوئی اور سوال تھا؟ جید وَمَحَا طَرَائِفَ حِکْمَتِهِ بِفُضُولِ کَلَامِهِ۔ دیکھ رہے ہیں آگا صاحب کہ جو اپنے فضول گوئی سے حکمت کے موتیوں کو مٹا دیتا ہے، فضول بولتا ہے، فضول بولنے والا شخص کبھی بھی حکمت والی باتیں نہیں کر سکتا۔ وَأَطْفَأَ نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ، جو عبرت کا نور ہے اسے بجھا دیتا ہے، کس سے؟ اپنے نفس کی خواہشات سے۔ تو دیکھیں عبرت کے نور کو مغلوب کر دیتا ہے اور شہوات نفس کو غالب کر دیتا ہے، فضول کلام کو غالب کر دیتا ہے اور عبرتوں کو کیا کرتا ہے؟ مغلوب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ تفکر کے نور کو بجھا دیتا ہے، کس سے؟ لمبی لمبی امیدوں سے۔ سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ فَكَأَنَّمَا عَانَ هَوَاهُ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ۔
اب یہ گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے اپنی عقل کو محدوم کر دیا، منہدم کر دیا. وَمَنْ هَدَمَ عَقْلَهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَا، جس نے اپنی عقل کو منہدم کر دیا، اب نہ وہ دین کا ہے اور نہ ہی دنیا کا ہے. سمجھ رہا صاحب؟ جناب آدم والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ تین میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرو، عقل، حیا اور دین. جناب آدم نے کہا مجھے عقل چاہیے. جناب جبرائیل نے کیا کہا؟ حیا اور دین، چلے جاؤ یہاں سے. جناب جبرائیل نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی نا، یہاں تک ان کی ڈیوٹی تھی. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دین اور حیا نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم عقل کے ساتھ رہیں. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ اس کے بعد کیا ہے؟ یا ہشام کیف یزکو عند اللہ عملک وانت قد شغلت قلبک عن امر ربک، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہارا عمل جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، تزکیہ شدہ ہو جائے، یعنی ہم دوسرے الفاظ میں کہیں کہ قبول ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ تمہارا دل جو ہے وہ اللہ کے امر سے دور ہو چکا ہے. وَأَطَعْتَ هَوَاكَ عَلَى غَلَبَةِ عَقْلِكَ، اور تم نے اپنی شہوات کی اتباع کی ہے اپنے عقل کو پیچھے کر کے. دیکھیں انسان جو شہوت کا مارا ہوتا ہے وہ عقل سے جو ہے وہ بیگانہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. عقل اس سے بہت دور ہوتی. ہم بعض اوقات کچھ لوگوں کو کامیاب دیکھ رہے ہوتے ہیں، خصوصاً ہم جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں، صحیح ہے، ان کو دیکھتے ہیں بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، بڑا ان کے پاس فیم ہے، کیوں؟ کیونکہ شہوات کی اتباع کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کبھی ان کے ساتھ ملنے کا، بیٹھنے کا موقع ملے گا، آپ کہیں گے سب سے بیوقوف لوگ ہی یہ لوگ. سمجھ رہے ہیں آگے سر؟ جی. یا ہشام الصبر علی الوحدۃ علامۃ قوت العقل، کہ اگر آپ کا اکیلے پن پر صبر کرنا، دیکھیں اکیلے پن پر صبر کرنا یہ دلالت ہے کہ آپ کی عقل قوی ہے. فمن عقل عن اللہ اعتزل اہل الدنیا، کہ جو اللہ کے امور کو سمجھ لے، صحیح ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں کہ جو اللہ کو سمجھ لے، یہ ترجمہ نہیں کیجیے گا. عن اللہ سے عن امر اللہ، صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ امام دوسری روایت میں فرماتے ہیں لا تفکروا فی اللہ فإن تفکر فی اللہ لا یزداد الا تحیرا، کہ اللہ پر، اللہ کے معاملے میں تفکر نہ کرو، کیونکہ اللہ کے معاملے میں تفکر کرنا وہ آپ کو اللہ سے مزید دور لے جائے گا، قریب نہیں کرے گا، دور لے کے جائے گا. آپ اس میں تفکر کرو فی امر اللہ، اللہ کے امور میں تفکر کرو، ایک خلقت میں تفکر کرو، اپنی زندگی کے حوالے تفکر کرو، احکام خداوندی پہ تفکر کرو. یہ سب چیزیں آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائے گی. یعنی سبحان اللہ کیسی ذات ہے خدا کی. توحید کے باب میں آپ دیکھیے گا خدا نے اپنے آپ کو مخلوقات سے کیسے جدا کیا. اگر یہی تفکر آپ دنیا میں کسی انسان کے بارے میں کریں گے تو آپ اس کے قریب چلے جائیں گے، اور یہی تفکر اگر اللہ کے بارے میں کریں گے اس سے دور ہو جائیں گے. فرق رکھا خالق نے مخلوق سے، کتنا فرق ہے. یعنی یہی تفکر اگر آپ کسی مخلوق کے بارے میں کریں گے آپ اس کے قریب ہو جائیں گے، آپ بھی قریب ہوں گے وہ بھی قریب ہوگا. یہ ایک روحانی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں سوچیں 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 سوچیں، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت آئے گی اور اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت آ جائے گی. اگر اچھا سوچیں، میں وہ یہ نہیں سب کو سوچیں، شرط یہ کہ اچھا سوچیں. جی ہاں. تو اگر اچھا سوچیں گے تو آپ کے دل میں بھی اس کے لیے محبت آئے گی، اور اس کے دل میں بھی آپ کے لیے جب وہ ملے گا تو بڑے اچھے طریقے سے ملے گا. آپ خود حیران ہو جائیں گے یار یہ کیا ہوا، کیونکہ آپ نے اس کے لیے اچھا سوچا. لیکن آپ آ جائیں اللہ کے معاملے میں، سوچیں اللہ کے بارے میں، جتنا سوچیں گے اتنا دور ہو جائے. تو خدا نے اپنے آپ کو کیسے دور رکھا مخلوقات سے، حتیٰ کہ عالم مفاہیم میں بھی خالق کے لیے مفہوم الگ ہے اور مخلوق کے لیے مفہوم الگ ہے ایک ہی چیز. اگر یہی چیز خالق میں آ جائے تو دوری کا سبب ہے، یہی چیز مخلوق میں آ جائے تو قربت کا سبب ہے کہ نہیں آگے سر؟ تو انشاءاللہ کتاب توحید میں ہم اس کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. فمن عقل عن اللہ اعتزل اہل الدنیا والراغبین فیہا، جو اللہ کی امور پر تعقل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سمجھتا ہے، پھر وہ دنیا داروں سے دور ہو جاتا ہے، اور جو دنیا میں رغبت رکھتے ہیں ان سے بھی دور ہو جاتا ہے. وَرَغِبَ فِيمَا عِندَ اللَّهِ، یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا گوتم کا، جو یہ خود ایک بادشاہ تھا، ایک نیپال کے اندر ایک پورا ایک سلطنت تھی، اس کا بادشاہ تھا. علی کل اس نے بھی جو ہے وہ دنیا کو ترک کیا. لیکن دنیا کو ترک کیسے کیا؟ خدا اس نے سوچا کہ اس کے ذہن میں 3 سوالات تھے، جو میں نے اس کے بارے میں جو ہے پڑھا، اس کے ذہن میں 3 سوالات تھے کہ یہ دنیا میں اتنا بیماری کیوں ہے، موت کیوں ہے، دکھ کیوں ہے. تو اس نے وہ دکھا جو ہے اس کا پہلا چیپٹر ہے. علی کل نتیجہ یہ کہ
دنیا کو ترک کیا. جس نے سوچنا شروع کیا اس نے خود بخود دنیا کو ترک کرنا، اب چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. اب اس کو خاص نہیں کیجیے گا مسلمانوں کے ساتھ کہ اگر مسلمان ہے تو دنیا کو ترک کرے گا. لا، بہت سارے ہندو ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے بارے میں سوچنا شروع کیا انہوں نے دنیا کو ترک کیا، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اسلام جو ہے وہ تفکر پر فوکس کرتا ہے کہ تفکر کرو، سوچو، تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالو، کیونکہ جیسے ہی ٹائم آپ اپنے لیے نکالو گے آپ دنیا سے دور ہو جاؤ گے. دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا میں نہیں ہوں گے. ہے کہ نہیں؟ مومن کی علامات میں سے ہے کہ مومن سب کے درمیان تو ہوتا ہے مگر نہیں ہوتا، یعنی سب کے ساتھ تو ہوتا ہے مگر اس کو وہ اللہ کے ساتھ توسل کرتا ہے. اب آپ کہیں گے پھر کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ وہ بھی دنیا کو ترک کر رہے ہیں اور ہم بھی دنیا کو. تو کسی کے ذہن میں شبہ نہ ہے کہ ان کا دنیا کو ترک کرنا صحیح ہے، ہمارا اور ان کا دنیا کو ترک کرنا کیا برابر ہے. کسی کے ذہن میں شبہ نہ ہے. بات یہ ہے کہ دنیا کو ترک کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوتا آگے کیا کرنا ہے. ہمارے پاس پورا ایک رستہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ نہیں آگے سب کہ دنیا کو ترک کرنے کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ انفاق کرنا کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کرنا کیا ہے؟ دوستی کا حق ادا کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ علم پھیلانا ہے. اپنا نہیں سوچنا، پہلے دوسروں کا سوچنا ہے کہ نہیں؟ ہاں، جو روایت میں بھی ہے نا کہ تحب للناس، ہاں لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم خود اپنے لیے. یہ کب کرتا ہے انسان؟ جب دنیا کو ترک کرتا ہے. لیکن اگر جو انسان دنیا میں پڑا ہوا ہے پھر وہ کبھی اس طرح کی حرکتیں. تو ہمیں آگے کا منہج پتہ ہے، ہمیں آگے کا رستہ پتہ ہے، انہیں کچھ نہیں پتا. پھر یہ اپنا رستہ خود بناتے ہیں، پھر پورے مذہب بن جاتے ہیں. ہے کہ نہیں آگے سب؟ اللہ کھول لیں. یا ہے شام وہ آخرت. لیکن ہاں یہ جو چھوڑنا ہے آگا صاحب، یہ ان کی طرح چھوڑنا ہے. درخت کے نیچے 6 سال بیٹھ جاؤ، یہ ان کی طرح چھوڑنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو جنگلوں میں چلے جائے، جو ہے وہ پہاڑوں پہ کچھ ہندو مذہب میں ایسے ہیں جو پورا سال پہاڑوں پہ رہتے ہیں اور صرف 1 ہفتے کے لیے نیچے اترتے ہیں. صحیح ہے، یہ بھی دنیا کو چھوڑے ہوئے. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کو تو 2 لوگ چھوڑتے ہیں، ہم بھی چھوڑتے ہیں، یعنی ایک مومن بھی چھوڑتا ہے اور ایک غیر مومن بھی چھوڑتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے مومن کو پتا ہے کہ جو صحیح رستہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے کیا ملے گا. دنیا کو چھوڑ کے خدا ملے گا. الدنیا مزرعۃ الاخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو آپ یہاں بو گے وہاں پاؤ گے. لیکن یہ یہاں پر دنیا کو جب چھوڑتا ہے تو ہر چیز چھوڑ دیتا ہے. حتیٰ کہ یہ گوتم جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنی بچی کو چھوڑا، اور پھر جو ہے وہ 10 پتہ نہیں کتنے 35 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد دوبارہ اپنے ملک آیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب ایک مومن دنیا کو چھوڑتا ہے تو کبھی اپنے گھر والوں کو تھوڑی چھوڑتا ہے. وہ گھر والوں پہ زیادہ انفاق کرتا ہے. صحیح ہے، وہ گھر والوں کے لیے زیادہ سوچتا ہے. تو سوچ تبدیل ہو جاتی ہے دنیا کو چھوڑنے کے بعد. ہے کہ نہیں؟ یعنی میں آسان الفاظ خود پرستی چھوڑ دیتا. اللہ کھلا. یا ہشام الصبر علی وحدت جید ورغب فیما عند اللہ وکان اللہ انسہ فی الوحشہ. اور وحدت میں، اکیلے پن میں خدا اس کی جو ہے وہ خدا اس کا انس ہے، انسیت کا سبب ہے. وصاحبہ فی الوحدہ، اور وہ اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاتا ہے. وغناہ فی العیلہ ومعزہ فی غیر عشیرہ، تو خدا اس سے عزت دینے والا ہوتا ہے. یا ہشام نسب الحق لطاعت اللہ ولا نجات الا بالطاعہ. نجات اس وقت تک نہیں ہے جب تک اطاعت نہ ہو. وطاعت بالعلم، اور اگر اطاعت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ علم سے. یعنی بغیر علم کے آپ اطاعت نہیں کر سکتے. والعلم بالتعلم، اور علم کیسے حاصل ہوگا؟ سیکھنے سے آئے گا. والتعلم بالعقل یعتقد، اور تعلم جو ہے وہ تعقل سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ولا علم الا من عالم ربانی، اور اگر آپ کو علم چاہیے تو وہ صرف عالم ربانی سے ہوگا، یعنی وہ عالم کے جو الہی ہو، متصل بِالہ ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو علم نہیں دے سکتا. ومعرفت العلم بالعاقل. یا ہشام اب دیکھیں، قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف وکثیر العمل من اہل الہواء والجہل مردود. اب یہاں پر عالم سے مراد کون ہے؟ عاقل ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ عالم سے مراد کون ہے یہاں پر؟ عاقل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے خود امام نے جو ہے وہ علم کو مقید کیا ہے تعقل کے ساتھ، تو لہٰذا عالم وہی ہوگا جو صاحب عقل ہوگا.
تو قلیل العملی من العالم، یہ کوئی عام عالم نہیں ہوگا بلکہ صاحب عقل ہوگا جس کا تھوڑا سا عمل بھی مقبول ہے، مضاعف ہے۔ یا ہشام ان العاقل رضی بدون من الدنیا مع الحکمہ، عاقل جو ہے اگر دنیا نہ بھی ملے، حکمت مل جائے کافی ہے، وہ راضی ہوگا۔ جید ولم يرضى بدون من الحکمت مع الدنیا فلذلك ربحت تجارتهم، اسی لیے ان کی تجارت کیا ہے؟ سود مند ہے۔ یا ہشام ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب، جو عقلاء ہیں وہ تو فضولیات سے بھی دور ہیں، تو گناہ کیا، گناہ تو من باب اولا وہ انجام نہیں دیتے۔ وترک الدنیا من الفضل، اور دنیا کو ترک کرنا انسان کی اپنی فضیلت میں سے ہے، خوبیوں میں سے ہے کہ خوبی ہے انسان کی کہ دنیا کو ترک کیے ہوئے۔ وترک الذنوب من الفرض، اور گناہوں سے بچنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یا ہشام ان العاقل نظر الى الدنیا والى اہلها، اب دیکھیں عاقل کی نظر کو دیکھیے گا کہ عاقل کس نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ فعلم انها لا تنال الا بالمشقه، اگر آپ کو دنیا چاہیے تو محنت کرنی پڑے گی، کیریئر بنانا ہے، کیریئر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بہت محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد جاب کرنی ہے، پھر انٹرنشپ کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کہیں جا کے اگر ملی تو ملی جاب، صحیح ہے، وہ بھی اگر پاکستان ہے تو پھر ماشاءاللہ پھر تو آپ کے پاس ریفرنسز بھی ہونے چاہیے، بہت ساری چیزیں، اس کے لیے محنت کرو، پھر اس کے لیے محنت کرو، یعنی پہلے آپ پڑھائی میں محنت کرو، پھر آپ جو ہے وہ اپنے ریفرنسز ڈھونڈنے میں محنت کرو، اور پھر آپ منتیں کرنے میں محنت کرو، تب جا کے آپ کا کیریئر بنے گا۔ بڑی مشقت ہے دنیا کو حاصل کرنا، آسان نہیں ہے۔ جید اب عاقل نے دیکھا بھائی دنیا تو ملتی نہیں سوائے مشقت کی، وَنَظَرَ إِلَىٰ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی طرف جب دیکھا فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تَنَالُ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ، اگر آخرت بھی چاہیے تب بھی مشقت سے چاہیے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو آپ کرو گے وہ آپ کو ملے گا، صحیح ہے، دونوں طرف سے مشقت ہے۔ تو کیا کہا اس نے بھائی فَطَلَبَ بِالْمَشَقَّةِ أَبْقَاهُمَا، تو بھائی جب مشقت کرنی ہی ہے تو ایسی جگہ کریں جو زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ ہاں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے اور رہنے والی ہے، صحیح نا آگے سب؟ جید یا ہشام ان العقلاء زہدوا فی الدنیا ورغبوا فی الآخرہ لأنہم علموا ان الدنیا طالبۃ مطلوبۃ والآخرۃ طالبۃ ومطلوبہ، دونوں طالب بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں، طلب بھی کرتے ہیں اور طلب بھی کیا جاتا ہے۔ فمن طلب الآخرہ طلبتہ الدنیا حتی یستوفی منہا رزقہ، کہ جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اس کو اس کا رزق ملتا ہے، رزق کبھی محروم نہیں ہوتا۔ ومن طلب الدنیا طلبتہ الآخرہ فلیأتیہ الموت فیفسد علیہ دنیا وآخرہ، اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے صحیح آخرت اسے طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ موت آتی ہے اور اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی، ظاہر ہے جیسی سانس کٹتی ہے سب کچھ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، بیوی بچوں کے پاس، سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ یا ہشام من اراد الغنا بلا مال، جو بے نیازی چاہتا ہے بغیر مال کے، صحیح، وراحت القلب من الحسد، جو دل کو سکون میں دیکھنا چاہتا ہے حسد سے، حسد نہیں ہے، والسلامۃ فی الدین، دیکھیں دل کے اندر اگر حسد ہو دل میں بے چینی ہوتی، اس کے پاس کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ کیوں، انسان کا یہ جو سکون ہے راحہ من الحسد، یہ بڑا بہترین راحت ہے، بڑا بہترین سکون ہے، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اگر ہے کسی کے پاس تو آپ کہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، خدا موفق کرے اور دے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، انسان دعا کرے دوسروں کے لیے، لیکن جہاں حسد آتا ہے، حاسد سے محسود کو فرق پڑے نہ پڑے، خود حاسد کو ضرور فرق پڑتا ہے، اس کی رات کی نیند پہلے بڑا اسہر لیلہ، ہاں کہ جو اپنے راتوں کو بھی جھاگ کے گزار دیتا ہے، اپنے دن کو بھی برباد کر دیتا ہے صرف حسد کے اندر، یہ کیسے ہو گیا وہ کیا ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان کا جو ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ دل کو سکون میں لے کر آئے حسد سے، والسلامۃ فی الدین، دین میں سلامتی، فلیتضرع الی اللہ عز وجل فی مسألتہ، تو وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے، جو دعا مانگنی ہے اللہ کے حضور گڑ گڑا، بأن یکمل عقلہ، کہ وہ اس کی عقل کو کیا کرے، کامل کر دے، فمن عقل قنع بما یکفی، جو عقل مند ہو جائے گا جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو کافی، مجھے اور ضرورت نہیں ہے، ومن قنع بما یکفی استغنا، اور جو راضی ہو جائے جو اس کے پاس ہے اس سے راضی ہو جائے وہ مستغنی ہو جاتا ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے،
ومن لم يقنع بما يكفي لم يدرك الغنى ابدا. بڑا بہترین قانون ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. جو کبھی اپنے آپ سے راضی نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بے نیاز. کسی نہ کسی مرحلے پہ آ کے انسان کو راضی ہو جانا چاہیے جو میرے پاس اللہ کا شکر. صحیح ہے. اور پھر انسان جب پہلے تو راضی ہونا ہے، قناعت کرنی ہے. اور جب انسان قناعت کرتا ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب شکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مفاہیم کو ملائیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. جب انسان شکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور خدا جو ہے اضافہ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.